مذاکرات کی ان کوششوں کے باوجود خطے کے ممالک میں کشیدگی مزید بڑھ رہی ہے اور کل غیر معمولی طور پر دو اہم ترین خلیجی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ایک بار پھر ڈرون حملے ہوئے ہیں، مگر فی الحال دونوں ممالک نے باضابطہ طور پر ایران پر ان حملوں کا الزام نہیں ڈالا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو متحدہ عرب امارات میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں برقہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میں آگ لگ گئی تھی، جبکہ اسی دوران سعودی عرب نے 3 ڈرونز انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اماراتی حکام نے کہا ہے کہ وہ حملے کے سورس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور متحدہ عرب امارات کو ایسے دہشت گرد حملوں کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور قرقاش نے کہا ہے کہ یہ کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے، چاہے یہ حملہ اصل ذمہ دار نے کیا ہو یا اس کے کسی اتحادی گروپ نے کیا ہو، جبکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنائے جانے والے ڈرون کے علاوہ 2 مزید ڈرونز بھی متحدہ عرب امارات کی طرف داغے گئے تھے، مگر انہیں کامیابی سے روک لیا گیا ہے اور یہ ڈرونز مغربی سرحد سے لانچ کیے گئے تھے۔ تاہم اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، جبکہ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق جو ڈرون متحدہ عرب امارات کے دفاعی نظام سے بچ نکلا اس نے برقہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بیرونی حصے میں ایک بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر کو نشانہ بنایا۔ تاہم اس حملے سے تابکاری کی سطح یعنی ریڈیشن لیول متاثر نہیں ہوا اور کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، اور متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار نیوکلیئر ریگولیشن نے بھی تصدیق کی ہے کہ پلانٹ محفوظ ہے اور حملے سے کوئی تابکار مواد خارج نہیں ہوا ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے 3 ڈرونز مار گرائے ہیں جو عراقی فضائی حدود سے داخل ہوئے تھے۔ سعودی عرب نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور سلامتی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دینے کے لیے ضروری عملی اقدامات کرے گا۔ اس ساری صورتحال میں اپریل میں جنگ بندی کے بعد ایران تنازع کے دوران کشیدگی میں کافی حد تک کمی آئی، لیکن اس دوران عراق سے ڈرونز خلیجی ممالک کی طرف داغے گئے، جن میں سعودی عرب اور کویت شامل ہیں۔